بھی نوٹس جاری کر دی ہے. یہ اگلی تاریخ میں اگر ان کی طرف سے کوئی گواہ آنی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ فائنل آرگومنٹس پہ کیس چلا جائے گا اور اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ 23 سال پہلے جو بچی غائب ہوئی ہے، جن کا ڈی این اے ٹیسٹ کلیئر ہے کہ بچی شہناز بی اور غلام محمد کی بیٹی ہے، اس کے بعد کورٹ جو فیصلہ کرے گا. اغوا کے وقت فاطمہ 1 دن کی تھی اور آج وہ 23 سال کی ہو چکی ہے. سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود ماں اور بیٹی کے بیچ جو لوگ حائل رہے وہ لا قانونیت یا بے انصافی کے نہیں، قانون اور انصاف کے علم بردار کہلاتے ہیں. جیو ایف آئی آر کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقار ہے. کرنا چاہیں گے عرفان صاحب، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہینیس کرائم ہے اور 88 ایکٹ 6B میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام، چاہے وہ قتل ہو چاہے وہ ریپ ہو، اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا، مگر یہ کہا گیا کہ ایسا کوئی کرائم جو معاشرے میں خوف و ہراس پیدا کرے اس کو 88 ایکٹ یعنی 80C کورٹ میں چلانا چاہیے. تو کیا یہ کیس جو ایک معصوم بچی 13 سال کے رفیق عباسی صاحب، قادر خان مندوخیل ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں، یہ بتاؤ آپ نے کہا کہ میں کون سی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے آپ کا کرے یا میرے حساب سے آپ میں گزارش کروں 52 افراد جو شہید ہوئے ہیں ان کی لواحقین اور 100 سے زیادہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کے خون جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر وہ ان کو انصاف کب ملے گا. سندھ میں جو سو موٹو ایکشن لیا ہے اس کا اشر نشر تو آپ نے دیکھ لیا ہے. میرا مطالبہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ یہ سو موٹو ایکشن لے کے اور اس مقدمے کو سندھ کے علاوہ دوسرے کسی صوبے میں منتقل کر کے اور وہاں وہ 52 شہدا کا جو ہے نا وہ انصاف دلا سکیں. کرنے دی گئی. میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ مارشل لاء لگانے اور اسے قانونی قرار دینے والے جرنیل اور ججز ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں. صوبوں کے مخالف نہیں ہیں، انتظامی لحاظ سے صوبے بننے چاہیے. اب مجھے بتاؤ کہ اوپن کورٹ میں میڈیا کے سامنے انہوں نے عدالت کا مذاق اڑایا اور اوپن کہا کہ ہم نہیں خط لکھیں گے. اچھا، بات جو جین قریشی صاحب نے کی ہے کہ 248 اب مجھے سب سے پہلے 248 کا جو پہلا کلاس ہے وہ پڑھ لے جی. اس میں یہ لکھا ہے کہ گورنر، وزیر اعظم، صدر اور وزراء کو جو اس طرح اگر حکومتی کام کر رہے ہیں وہ ہر عدالت سے استثناء ہے. تو اگر استثناء ہے تو سب سے پہلے تشریح یہاں ہونی چاہیے. میری بات سن، لیکن میں قریشی صاحب بات کر رہے تھے نا یہاں پہ میں مکمل کروں اس میں یہ پروسیجر نہیں لکھا ہے کورٹ سے پوچھا جائے، میں بتاتا ہوں یہ نہیں لکھا. سب سے پہلے اسی another factor especially اس کیس پہ سب نے 3 سال کی بچی. مایا اگر یہ پولیس والے صحیح تفتیش کریں ایمانداری سے، بات تو میں وہی کروں گا. دعا بھی نہیں دے سکتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے اس کو کہ کل ان کے ساتھ ہو. لیکن آپ یہ سمجھ لو کہ اگر اچھے پولیس والے ہو، یہ ان کا 161 کا سٹیٹمنٹ ایمانداری سے کرے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے نہیں سمجھتے ہیں، پولیس والوں کو کریکشن کر کے ایک چپ ہونے کا بھی کوئی وہ راستہ نہیں ہے نا. آپ چپ ہو جائیں گے تو پھر یہی ہوگا، یہی اور ظلم ہوگا. آپ بولو شرمیلا صاحبہ، اگر آپ خاموش رہے آپ مایوس ہو جائیں گے. یہ بات انہوں نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس میں کہی. اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود اور مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنما بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ رفقہ قرارداد پر عمل نہ کیا تو اپوزیشن کہ امریکہ پاکستان کی امداد بند کرنا افورڈ ہی نہیں کرتا، چنانچہ امداد کی بندش سے ڈر کے مرنے سے بہتر ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستانی قوم کو پاؤں پر کھڑا ہونے کا راستہ دکھائے. اس ایشو پر ساری اپوزیشن اور ساری قوم حکومت کا ساتھ دے گی. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز احتجاج کرتی ہے تو رحمت وردک صاحب یا دوسرے ہمارے رہنما کہتے ہیں کہ حکومت کو وقت دینے چاہیے، اور اگر وقت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو جناب یہ دیکھ لیں، ہماری قومی اسمبلی میں وہ اکثریت نہیں ہے جو ہم حکومت کو اٹھا سکیں، ہمارے دوسرے صوبے میں وہ اکثریت نہیں ہے جو اٹھا سکے. لیکن ہمارے پاس ایک احتجاج کا قومی اسمبلی میں آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اعجاز منصور صاحب نے جو خط لکھا گیا، اس سے پہلے حکومت اس پہ خاموش تھی، نہیں جی خط لکھا ہی نہیں گیا. آج جب مائک مولن صاحب نے یہ تصدیق کر دی کہ ہاں جی خط میرے پاس موجود ہے، گئے، اور انہوں نے آج سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے کہ جی یہ حسین اکانی صاحب اور ہم دونوں نے یہ مل کے بنا کے اس کو بھیجا. تو اس صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کو جو مطالبہ ہے کہ کمیشن بنائے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ غلطی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں. اگر اجازت ترمیم کے مطابق تو ڈیفینیٹلی جو وزراء کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہوگا. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اداروں میں کرپٹ لوگوں کو بٹھایا ہے، جیسے PIA میں، KPT میں، اسٹیل مل میں، دوسری جگہ پہ وہاں پہ جو انہوں نے ایک کمیشن کے طور پہ ایک کماؤ پوتر انہوں نے لگا کے رکھا ہے، ان کو بھی ہٹانا چاہیے. اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل جو 24 گھنٹے میں حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایک اقدام اچھا ہے، لیکن ابھی بھی انتظار ہے. پتہ نہیں ابھی تو وہ MQM سے رابطہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا وزراء دے. تو میرے خیال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. بہرحال جو اقدام کر رہے ہیں آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی خاص کی طرف آؤں گا، ذرا سوالوں کی طرف آؤں گا. میں آپ کو یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا عوام کو دینا چاہ رہے ہیں. پہلے سلیم صاحب سے بھی بات جی بڑے مہربانی، شکریہ آپ کا. اور میرے ہمارے تو یہ ہے کہ اتنا بڑا صوبہ 400-380 کی اسمبلی میں صرف 14 وزیر ہیں. جو بات 14 میسج تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ میسج کراچی شہر کے بارے میں اور عالمی دنیا کے بارے میں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ٹورسٹ کے حوالے سے یہ انتہائی بدنام ہے. اور یہ کبھی صحیح ہو بھی نہیں سکتا ہے جس طرح سٹیپ ابھی لیے جا رہے ہیں. اگر اسی طرح رہا تو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا، یا آپ کی میڈیا نے بھی بڑا ہائی لائٹ کیا، ڈیلی رپورٹنگ ہو رہی، آج کیا ہوا آج کیا ہوا. ایون کہ اس پروسیڈنگ کے دوران بھی قتل عام ہو رہا تھا. اس پروسیڈنگ کے دوران بھی جو نا وہ لوگوں کو بوری بند لاشیں اور سر اور پاؤں کٹی لاشیں جو نا وہ مل رہی تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن دیے یا اس کو ججمنٹ کے اندر کوئی پوائنٹ ڈال دیے. اس میں یہ کہا گیا کہ فلانا پارٹی جو نا وہ بتخوری میں ملوث ہے. آپ کو یاد ہوگا سوائے مسلم لیگ نون کا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے سب کا نام لے کے اور وہاں اس ججمنٹ میں آیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ صرف نام کراچی میں زیادہ مینڈیٹ نہیں ہے نا مسلم لیگ نون کا، اسی لیے مسلم کے اندر اس بچی کو ڈیورس ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 مہینے بعد میرا خیال میں سارا، میں اگر کہوں تو سارا 90% تو جیز کا ہی چکر ہوتا ہے اس میں. اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہماری عدالتوں کا سسٹم جو نا وہ بھی انتہائی سست ہے. اب اگر ایک مقدمے ایک لڑکی کا کیس ہے اور وہ 5-10 سال عدالت میں چل رہا ہے، اب اس بچی کا مثال لے لیں، یہ تو عدالتوں میں بڑی ہو جاتی. اب ایک اور کیس میرے پاس ہے 3 سال کا بچہ، اب وہ 11 سال کا ہے اور ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہے اس کا. تو اب وہ اگر اس طرح ہمارے عدالتوں کا سسٹم چلتا رہا تو پھر یہی ہوتا رہے گا، اس کو روکنے والا نہیں ہے. اگر کوئی سپیڈی ٹرائل ہو، نہیں عدالتوں میں کیس آئیں گے تو ظاہر ہے اس کو ٹائم تو لگے گا وہ ساری ہونے میں. لیکن آپ یہ دیکھیں لوگوں کی سوچ چینج ہونے کی بڑی ضرورت ہے. لڑکے اور خاندان پورا اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امیر لڑکی سے امیر خاندان میں شادی ہو جائے گی تو وہ سیٹل کرا دیں گے. یہ جو اپروچ مسیحا انٹرنیشنل ہمارا ادارہ بیسکلی انسانی حقوق کے لیے اور اسپیشلی قانونی امداد کے لیے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ایمبولینس سروس بھی ہے تھرو آؤٹ پاکستان. اور پھر جگہ جگہ پہ مختلف علاقوں میں ہمارے آفیسز ہیں، برانچ آفیسز ہیں. وہ ہمارے والنٹیئرز ہیں جو فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہم ان کو ممبر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے جو لوکل سطح پہ جو لوگوں کے مسائل اکٹھے کر کے وہیں پہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہاں ان سے سالو نہیں ہو سکے تو ہم تک مرکزی آفس میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر مرکزی آفس میں ہم ایز اے ایڈوکیٹ اس کو خود دیکھتے ہیں اور جہاں کوئی سرکاری دفاتر ہو، جہاں کوئی محکمہ ہو، وہاں تک جو نا وہ اپروچ کر کے چاہے قانونی طریقے سے یا کوئی خطوط کے ذریعے سے یا ان کی اللہ حکام کی اس طرف توجہ دلانے کے لیے یا میڈیا کے دوستوں کے ذریعے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہاں مسائل. ویلکم بیک ٹو نیوز 9+. حکومت سے نواز شریف صاحب کے مطالبات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ واپس لیا گیا، حالیہ اضافہ، اس کو ہم زیر بحث لائے. پروگرام کے پہلے حصے میں ان مطالبات کی طرف آئیں گے. قادر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جس طرح انہوں نے ہم نے ان سے پوچھا تو یہ کہہ رہے تھے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہاں بھی نہیں ہوگا نہ بھی نہیں ہوگا، ایک جواب آ جائے گا ہاں نہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہوگا. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو ایکسپیکٹ تو ہم اس حکومت سے کچھ بھی ناوام کر سکتی ہے نہ ہم کر رہے ہیں. پھر بھی خط تو آپ لکھتے ہیں، دیکھو یہ تو ہمارا فرض ہے ایز اے اپوزیشن. مجھے وزیراعظم صاحب کی تقریر سے بالکل وہ مجھے جوڈیشری کا جو اعلان کیا مجھے وہی یاد آیا. صبح 6 بجے وہی وزیراعظم صاحب نے پھر عوام کے پریشر میں آ کے اور اس طرح کے اور واپس وہ کرنا پڑے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میثاق جمہوریت جو ہم نے سائن کی ہے محترمہ کے ساتھ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تو یہ نوبت ہی نہیں ہوتی. لیکن اب بھی میں کہتا ہوں امید ہمیں کوئی ان سے نہیں ہے. ایسی وزیراعظم صاحب اعلان کرتے رہیں گے جیسے آج کی ہے، جیسے جوڈیشری کا کی ہے.
اور اسی طرح جو ہے نا یہ دیکھ رہیں گے کہ جس طرح جہاں ان کی کرسی لڑکڑا رہیں گی تب جا کے وہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیں گے, ادروائز نہیں لیں گے. اچھا یہ جو امید کی آپ بات کریں حنیف جان اور سب ټول نو مخکې ستاسو شکریہ او د نوي کال ستاسو د کتلو ورځ مبارکباد ورکول. ټول تاسو خبرې یو بنیاد تاسو ونځئ نو هغه بنیاد تاسو ته خپله پته ولګي چې پوره پاکستان ته پته ولګېده او مونږ خو شکر وباسو د سیند خلک او مونږ خپل قیادت هم دا وویلې چې بای مونږ خو دلته دا فیس کوو دا کم پرابلم کم دلته مسلې مسایل دی هغه فیس کوو لیکن د الله شکر دی ټول دنیا او ټول پاکستان وکتلو چې دا خلک په میډیا باندې څنګه دی راویي. تاسو ماته دا وخی چې نواز شریف صاحب خبره وکوله په کشمیر کې هغه کې کومه غلطه خبره وه هغه خبره د 12 مئی کړه دا 12 مئی خبره چې چرته راشي نو امکم په خپل سر باندې ولي ځان هغه کوي. یو طرف دوی خبره کوي زمونږ کسان مړه شوي دي بل طرف ته چې 12 مئی خبره څوک کوي چرته های کورټ سو موټو ایکشن واخلي نو 3000 کسان های کورټ ته ورسي. نواز شریف صاحب خبرو کې بدی بده ولګي بل یو لیډر خبرو کې بدی بل په هغه تقریر کې نواز شریف صاحب د کراچۍ په مسائل کم افتخار چودھری صاحب راتلو په حواله سره چې 50 کسان دلته شهیدان شوي وو او د 100 نه زیات زخمی شوي وو او هغه ولا خبره وکوله بیا دا نور کم کراچي کې کم ټارګټ کړو نو هغه خبره کو نو آکه خو نواز شریف یوم داسې ذاتی اٹیک د دې یا د دې په قیادت باندې نه دی کړی نو داغه پر ایکشن باندې بیا دویم ورستا سو کو تاسو هغه ریاکشن څومره خطرناک رالو نو دا غینه پس دا سلسله شروع سو خو بیا زمونږ قائد میاں نواز شریف صاحب ملګرو ته ټولو هغه ته دایته کو چې بالکل هغه ته دا خبره خو مونږ کوو دا خبره خو مونږ بار بار کوو چې 12 مئی باندې څه وشو په کراچي باندې په 9 اپریل څه وشو ټارګټ کیلینګ کې څوک ملوث دي کراچي الله څوک دا خبره خو مونږ کوو دا به ټول ژوند کوو دا زمونږ ایز اپوزیشن زمونږ د حق دی چې مونږ د کراچي په مسایل باندې د کراچي پښتنو سره ایز اپوزیشن کنه سوال په حکومت کې راشم بکوي څنګه تاسو ایز اپوزیشن کنه نو نه ایز حکومت کې بمونږ راشو دا خبره اوس خو بکو خو حکومت کې راشو دا لینډ اډر صورتحال مونږ کوو لینډ اډر صورتحال به څنګه سې کېږي تاسو مت دا وایي چې د سین وزیر داخله ذوالفقار مرزا صاحب په اسمبلی کې کوم دی چغوي او دی کلهام د حیدرآباد ډي سی ته وایي زه بدمعاش یم او زه به تا ته بدمعاشي ښکاره کوم د هغې نه پس وایي چې دا بدمعاشان دا ډاکوان به زه په چوکونو باندې هغه کوم دویم ورځ هغه دا خو دوی خپل اپس کې د کولیشن ګورنمنټ سي دی خپل اپس کې داسې یو طرف ته خبر وکړي دا خو یو وړوکې خبره ده حنیف جان وروره دا خو یو وړوکې خبره ده چې یو اپوزیشن تلخی راله غلطي دی طرف لیکن بل طرف ته وګوره چې دی خپل درې حکومت کې ناستي چا ان پی ده چا ایم کیو دی چا پیپل سي دا کراچي صورتحال څنګه نو چې کم کراچي صورتحال خپل حکومت دی خپل کم حکمران دي دا غي د حل دي نو اپوزیشن کوم